اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں۔ شیعہ مذہب میں جب عقائد کی بنیاد رکھی جاتی ہے، رجت کا عقیدہ گھڑا جاتا ہے یا ائمہ کے پاس کائنات کے اختیارات ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں، تو ایک راوی کا نام سب سے زیادہ چمکایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ راوی تو اسرار ائمہ کا امین تھا، اس کے پاس تو علم کے وہ سمندر تھے جو عام انسانوں کو تو کیا بڑے بڑے فقہا کے بھی سمجھ میں نہیں آ سکتے تھے۔ اس راوی کا نام ہے جابر بن یزید الجوفی۔ لیکن میرے بھائیوں، جب ان کے اپنے گھر کی عدالت لگتی ہے اور علم رجال کی سب سے مستند اور پہلی جراح و تعدیل کی کتاب کھلتی ہے، تو اس اسرار کے امین کا پورا بھانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ جاتا ہے۔ آج ہم کسی سنی کتاب سے بات نہیں کریں گے، آج ہم شیعہ علم رجال کی سب سے بڑی اور معتبر ترین کتاب سے بات کریں گے، جسے عام زبان میں رجال کشی کہا جاتا ہے۔ اس کے مرتب الشیخ طوسی ہیں۔ اس کتاب میں جابر الجوفی کا پورا ایک باب ہے، اور آج ہم اس کتاب کے اصل صفحات کے ساتھ اس راوی کا ایسا لائف پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ کہ ان کے پاس دفاع کا ایک لفظ بھی باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ آج حقائق آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، اب ذرا دل تھام کر بیٹھیے اور اپنے ذہنوں کے دریچے کھول کر علم و تحقیق کے اس پہلے مارکے کو دیکھیے۔ شیعہ فکر میں جابر بن یزید الجوفی کو وہ مقام حاصل ہے کہ اس کی لائی ہوئی روایات پر عقیدے کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ اس جابر کے پاس امام محمد باقر اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے وہ مخفی خزانے تھے جو کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں تھے۔ آئیے اس غبارے سے ہوا نکالنے کے لیے ہم کھولتے ہیں شیعہ اسماء الرجال کی سب سے پہلی اور سب سے معتبر اور مستند ترین کتاب، اختیار معرفت الرجال المعروف برجال کشی۔ اس صفحے پر ائمہ اہل بیت کے سب سے جلیل القدر، سب سے معتبر اور فقیہ راوی زرارہ کی ایک ایسی گواہی موجود ہے جو جابر جوفی کے پورے محل کو ایک سیکنڈ میں زمین بوس کر دیتی ہے۔ زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے وقت کے امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھا، مولا، یہ جو جابر جوفی آپ حضرات کے نام پر حدیثیں بیان کرتا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب ذرا امام معصوم کا وہ تاریخی عدالت حق کا فیصلہ سنیں، جس کے ایک ایک لفظ میں جابر کے جھوٹ کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ما رأیتہ عند ابی قط الا مرۃ واحدۃ وما دخل علی قط۔ اس کا ترجمہ سنیے اور حیران ہو جائیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں نے اس جابر جوفی کو اپنے والد امام باقر کے پاس پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ دیکھا تھا، اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو وہ میری پوری زندگی میں میرے پاس کبھی آیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ الفاظ کے اس جادو پر غور کیجئے۔ ایک شخص کوفہ کے گلی کوچوں میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ میرے پاس حضرت باقر کی 70,000 اور حضرت امام جعفر کی نہ جانے کتنی ہزاروں احادیث کے مخفی علوم ہیں۔ وہ ائمہ کا خاص الخاص شاگرد ہے، اور وقت کا امام خود پبلک کے سامنے اپنے سب سے بڑے راوی زرارہ کے سامنے یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ کذاب میری پوری زندگی میں میرے گھر کی دہلیز پر کبھی آیا ہی نہیں۔ امام نے اسے اپنے والد کے پاس بھی زندگی میں صرف ایک بار دیکھا۔ جس شخص کی امام سے ملاقات ہی ثابت نہ ہو، جو امام کے دربار کا مفرور ہو، وہ ائمہ کے اسرار کا امین کیسے بن گیا؟ یہی وجہ ہے کہ ائمہ کے دیگر معتبر فرامین چیخ چیخ کر پکارتے ہیں کہ امام نے فرمایا تھا وَقَانَ يَكْذِبُ عَلَيْنَا، یعنی یہ جابر ہمارے نام پر جھوٹ گھڑتا تھا۔
اب میرا ان تمام لوگوں سے جو اس راوی کے پیچھے چلتے ہیں ایک معصومانہ لیکن چیلنجنگ سوال ہے، جس راوی کو تمہارے اپنے معصوم امام نے صریح جھوٹا، کذاب اور مفرور ڈکلیئر کر دیا ہو، اس جابر جوفی کی روایات پر تم نے اپنے دین، اپنے ایمان اور اپنے عقائد کا اتنا بڑا محل کیسے کھڑا کر لیا؟ کیا تمہارا دین ایک ایسے شخص کی بیساکھیوں پر کھڑا ہے جسے امام نے اپنے در سے دھتکار دیا تھا؟ چلے ناظرین، جب جابر جوفی کا یہ جھوٹ بیچ چوراہے میں پکڑا گیا، جب آئمہ نے اعلانیہ اس سے برات کا اظہار کر دیا اور اس کی جھوٹ کی فیکٹری بند ہونے لگی، تو اس کذاب نے اپنے دفاع کے لیے ایک اور مضحکہ خیز ڈرامہ رچایا۔ اس نے کوفہ میں یہ مشہور کر دیا کہ حکمران مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے امام نے مجھے جان بچانے کے لیے پاگل بننے کا حکم دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، سچائی چھپائے نہیں چھپتی۔ اس کی ذہنی حالت کا جو نقشہ ان کی اپنی کتابوں نے کھینچا ہے، وہ دیکھنے کے بعد انسان کی عقل تنگ رہ جاتی ہے۔ آئیے دوبارہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 22، کچھ ایڈیشنز میں یہ 337 ایسے کر کے ہوگا، یا کچھ ایڈیشن میں مختلف ہوگا۔ وہاں عبد الحمید بن ابی العلا کی روایت موجود ہے کہ جب ولید قتل ہوا تو جابر جوفی کوفے کی مسجد میں سرخ امامہ باندھے کھڑا تھا اور دیوانوں کی طرح اچھل کود کرتے ہوئے غلو پر مبنی غیبی دعوے کر رہا تھا۔ وہاں موجود عام مسلمانوں اور شیعوں نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کوئی فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ اس کی حالت دیکھ کر صاف کہا، جنہ جابر جنہ، یعنی جابر پاگل ہو گیا، جابر کا دماغ چل گیا ہے، جابر مجنون ہو چکا ہے۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ لوگ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو ذرا اسی کتاب کا صفحہ نمبر 27 کھولیں، جہاں جابر جوفی خود اپنی زبان سے اعتراف جرم کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب آئمہ کے علوم میرے سینے میں ابلتے تھے تو مجھ پر کیا کیفیت ہوتی تھی؟ ذرا عربی کے الفاظ سنیں، فَرُبَّمَا جَوشَ فِي صَدْرِي حَتَّى يَأْخُذَنِي مَا شِبْهُ الْجُنُونِ۔ وہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ وہ باتیں میرے سینے میں اس طرح ابال مارتی تھی کہ مجھ پر دیوانگی اور پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس پاگل پن کے دورے کا علاج یہ تھا کہ میں آبادی سے باہر صحرا میں جاتا تھا، وہاں گڑھا کھودتا تھا اور اس گڑھے میں اپنا سر ڈال کر وہ باتیں اگلتا تھا۔ سبحان اللہ۔ عقل انسانی کو کیا ہو گیا ہے؟ ذرا سوچئے، جس راوی کا ذہنی توازن خود ان کی اپنی معتبر ترین کتابوں کے مطابق اس قدر مشکوک ہو، جسے پوری دنیا پاگل اور مجنون کہہ رہی ہو، اور جو خود اعتراف کر رہا ہو کہ ہاں مجھ پر پاگل پن کے دورے پڑتے تھے اور گڑھوں میں سر ڈال کر باتیں کرتا تھا، کیا ایسے ذہنی طور پر مفلوج، مشکوک اور دیوانے راوی کی خرافات کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے عقیدے بدلے جائیں گے؟ کیا اسلام کا پاکیزہ اور علمی محل ایسے مجنون لوگوں کے خوابوں اور دوروں پر تعمیر ہوگا؟ میرے بھائیوں، جب ایک راوی جھوٹ اور پاگل پن کی حدیں پار کر جائے تو پھر اس کی کتابوں میں ایسی مضحکہ خیز کہانیاں جنم لیتی ہیں کہ ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے۔ آپ کو جابر جوفی کی علمی فیکٹری کا ایک اور شاہکار دکھاتا ہوں۔ رجال کشی کے صفحہ نمبر 29 اور 30 پر ایک طویل داستان لکھی ہے کہ جابر جوفی ایک گدھے پر سوار ہو کر کوفہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک بھیڑ کھڑی تھی۔ اس بھیڑ نے اپنے بچے یعنی میمنے کو آواز دی تو جابر صاحب اچانک زور سے ہنس پڑے۔ ساتھ بیٹھے ایک شخص نے حیرت سے پوچھا کہ ابو محمد، اس ویرانے میں آپ کو کس بات پر ہنسی آ گئی؟ تو جابر جوفی نے علم غیب کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم، اس بھیڑ نے ابھی اپنے بچے سے عربی میں کہا ہے
اس جگہ سے پرے ہٹ جاؤ، پچھلے سال اسی جگہ تمہارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا تھا، اس لیے یہاں مت کھڑے ہو۔ سبحان اللہ۔ جابر جوفی صاحب کو انسانوں کے امام تو سچا نہیں مان رہے، لیکن کائنات کی بھیڑ بکریاں پچھلے سال کی تاریخیں اور بھیڑیوں کے حملے کی لوکیشن یاد رکھ کر اپنے بچوں کو مبوس کر رہی ہیں، اور جابر صاحب ان کی زبانوں کے آفیشیل مترجم بنے ہوئے ہیں۔ یہ وہ مضحکہ خیز غلو تھا جس کے ذریعہ ائمہ کے نام پر چھوٹے معجزات گھڑے گئے، اور اس غلو کی انتہا دیکھنی ہو تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 365 پر جائیے، جہاں غالیوں نے جابر کو اٹھا کر ائمہ سے بھی اوپر پہنچا دیا۔ وہاں لکھا ہے انتہائی علم الائمہ الی اربعات نفری اولہم سلمان وثانی جابر، یعنی ائمہ کا کائنات کا پورا علم صرف 4 بندوں تک پہنچ کر ختم ہو گیا، جن میں پہلا سلمان فارسی اور دوسرا جابر جوفی تھا۔ یعنی علم ائمہ بھی معاذ اللہ ائمہ کے پاس نہیں رہا، وہ ان 4 بندوں کی جیب میں آ گیا، جن میں دوسرا نمبر اس کذاب اور پاگل راوی کا ہے۔ یہ ہے وہ تضاد، یہ ہے وہ غلو کی دلدل جس میں یہ پورا مذہب دھنسا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور علم کے طالبوں، آج جابر بن یزید الجوفی کی پوری حقیقت آپ کے سامنے لائیو کتاب کے صفحات کے ساتھ آ چکی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک طرف وہ راوی ہے جو ائمہ کی عدالت سے مردود ہے، جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ وہ میری زندگی میں کبھی میرے پاس آیا ہی نہیں۔ دوسری طرف وہ راوی ہے جسے دنیا پاگل کہہ رہی ہے اور وہ خود پاگل پن کے دوروں کا اعتراف کر رہا ہے، اور تیسری طرف وہ راوی ہے جو بھیڑ بکریوں کے قصے گھڑ کر ائمہ کے علم کا مذاق اڑا رہا ہے، اور آپ کی کتب اربع کی ہر روایت کا مین راوی یہی ہے جس نے ڈائریکٹ اماموں سے سنا ہے۔ جب آپ لوگوں کے پورے مذہب کے عقائد، رجت کے نظریات اور غلو کی بنیادیں ایسے کذاب، مجنون اور مشکوک راویوں پر کھڑی ہیں، تو خدا را اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اس دین کی علمی اور شرعی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ کب تک اندھی تقلید کے اندھیروں میں بھٹکتے رہو گے؟ اٹھو اور اصل اسلام، کتاب و سنت کے روشن راستے کو پہچانو۔ اگر آپ کو ہماری یہ تفصیلی علمی ریسرچ اور حقائق پسند آئے ہیں تو اس ویڈیو کو حق کی آواز بنا کر ہر مسلمان تک پہنچائیے۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم ان کے ایک اور ستون کا پوسٹ مارٹم کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اپنے بھائی خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔